لاہور میں چند گھنٹوں کی بارش سے پورا شہر ڈوب گیا، سڑکیں گلیاں پانی میں گم ہو گئیں، انڈر پاسز تالاب بن گئے، فیروز پور روڈ دریا، انڈر پاسز جھیلوں کا منظر پیش کرتے رہے، پوش علاقے ہوں یا گنجان آباد گلیاں، ہر طرف جل تھل ایک ہو گیا۔ شہر کے نشیبی علاقوں میں بارش کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا، لوگ اپنی مدد کے تحت پانی نکالتے رہے، سڑکوں پر پانی کی حکمرانی کی وجہ سے ٹریفک کا نظام درہم برہم رہا۔ ملک میں مونسون بارشوں کی ایک اور زوردار سپیل، اسلام آباد راولپنڈی میں کئی گھنٹے موسلادھار بارش، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ اسلام آباد میں نالے بفر گئے، نارووال، گجرانوالا، سانگلا ہل، خوشاب اور گرد و نواح میں گرج چمک کے ساتھ بارش، دریائے راوی، نالہ بئی کے قریبی آبادیوں میں الرٹ جاری۔ لاہور سمیت مختلف شہروں میں بارشوں کے دوران حادثات میں 12 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ لاہور میں ریلوے اسٹیشن اور نشتر کالونی میں چھتیں گرنے سے 2 افراد جاں بحق، 6 زخمی ہوئے۔ لاہور میں بچہ کرنٹ لگنے سے جان کی بازی ہار گیا۔ قصور میں کرنٹ لگنے کے مختلف واقعات میں 2 بچے اور 1 خاتون جاں بحق۔ خوزدار میں 3 افراد جاں بحق، 1 شخص زخمی ہوا۔ کوہاٹ کے علاقے میں زندہ پیر میں ایک لڑکا آسمانی بجلی گرنے سے جاں بحق ہو گیا۔ صدر مملکت کے استعفے کی کوئی تجویز ہے، نہ آرمی چیف کی صدارت سنبھالنے کی کوئی خواہش ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایکس پر بیان، کہا ہمیں پوری طرح علم ہے صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف کے خلاف مذموم مہم کے پیچھے کون ہے۔ صدر مملکت اور عسکری قیادت کے درمیان مضبوط اور باوقار تعلقات ہیں۔ آرمی چیف کی توجہ صرف پاکستان کی طاقت اور استحکام پر مرکوز ہے۔ پاکستان جانے پر بیٹوں کی ممکنہ گرفتاری کے حکومتی بیانات پر جمائمہ گولڈ سمتھ برہم ہو گئیں۔ ایکس پر اپنے پیغام میں بانی پی ٹی آئی کی سابق اہلیہ نے کہا، حکومت پاکستان کہتی ہے بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں نے ان سے ملنے کی کوشش کی تو انہیں جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ ایسا کسی جمہوری یا فعال ریاست میں نہیں ہوتا، یہ سیاست نہیں، ذاتی انتقام ہے۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کے ایم پیز کے خلاف نااہلی ریفرنس میں اہم پیش رفت، اسپیکر ملک احمد خان کا اپوزیشن ارکان کو ذاتی سنوائی کا موقع دینے کا فیصلہ۔ 26 معطل ارکان کو کل ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا، اسپیکر کے لیے 30 دنوں میں فیصلہ کرنا لازم ہے۔ سندھ حکومت کا سانحہ لیاری کے متاثرین کو 3 ماہ کا کرایہ دینے کا اعلان۔ سندھ حکومت غیر قانونی اور غیر محفوظ عمارتوں کے خلاف ان ایکشن۔ حکومت سندھ نے لیاری میں 9 غیر محفوظ عمارتوں کو خالی کروانے کا وہ گرا دیا رہا ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا، وزیر اعلیٰ سندھ کو آج اجلاس میں خستحال عمارتوں پر بریفنگ دی جائے گی۔ ایس بی سی اے کے نئے ڈی جی نے افسروں کو 15 دن میں اثاثے جمع کروانے کا حکم دیا۔ غیر قانونی عمارتوں کے تعمیر و تحفظ میں ملوث افسروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی آسٹریلوی وزیر خارجہ سے ملاقات۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اظہار ڈار نے ہم منصب سے آسیان ریجنل فورم کے سائیڈ لائن ملاقاتوں کے دوران ملے۔ دونوں جانب سے 2 طرفہ مزید مضبوط تعلقات کے علاوہ تجارت اور تعلیم میں تعاون کا اعادہ کیا۔ دونوں وزراء خارجہ کا 2 طرفہ تجارت، اکیڈمک پارٹنرشپ، اعلیٰ سطح وفود کے تبادلوں پر اتفاق۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی ٹڈاپ سکینڈل سمیت 9 مقدمات میں بری۔ ایف آئی اے نے ٹڈاپ میگا کرپشن کے 26 مقدمات درج کیے تھے۔ کیسز کی تحقیقات کا آغاز 2009 میں ہوا۔ کسی گواہ نے یوسف رضا گیلانی کے خلاف گواہی نہیں دی۔ چیئرمین سینٹ کا کہنا ہے کہ کرپشن کے کسی الزام میں صداقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر سرخرو کیا۔ ایک سوال کے جواب میں کہا، حکومت میں شامل ہونے کا فیصلہ سی ای سی ہی کرے گی۔ لاہور کے معروف تجارتی مرکز حفیظ سینٹر اور بند روڈ کے گودام میں آتش زدگی۔ گلبرگ میں واقع شاپنگ مال کی بیسمنٹ میں آگ لگی۔ ریسکیو 1122 کے 5 فائر ٹینڈرز نے قابو پا لیا۔ اکتوبر 2020 میں بھی حفیظ سینٹر میں آگ لگی تھی۔ ادھر بند روڈ میں پلاسٹک کے گودام میں لگی آگ بھی بجھا لی گئی۔
لیاری میں گرنے والی عمارت کی تحقیقات میں بڑی پیش رفت، تحقیقاتی اداروں کا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے کانفرنس روم پر چھاپا، ڈائریکٹر جلیل صدیقی، آصف رضوی سمیت 12 سے زائد افراد کو حراست میں لے لیا گیا، تمام افراد کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ انکوائری کمیٹی کی رپورٹ بھی مکمل، تعمیراتی قواعد کی سنگین خلاف ورزیوں اور خطرناک عمارتوں کے ذمہ داروں کا تعین کر لیا گیا۔ واقعے کا مقدمہ بغدادی تھانے میں درج کیا گیا تھا۔ بھارت کی ایک بار پھر آبی دہشت گردی بغیر اطلاع دیے دریائے ستلج میں پانی چھوڑ دیا۔ پانی کی سطح 10 سے 12 فٹ تک بلند ہو گئی۔ چونیا، کوٹھی فتح محمد، چھبر کے دایا سنگھ، شہباز کے پتن پر پانی کی سطح میں اضافہ، کئی مقامات پر حفاظتی بند ٹوٹنے کا خدشہ، کاشتکار اور رہائشی پریشان۔ پاکستان نے پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کو سنگین ترین غلطی قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی میں پاکستانی سفیر عثمان جدون نے واضح کیا ہے کہ پانی کو نفرت اور تفرقے کا ذریعہ بنانے کی کوشش قابل مذمت ہے۔ پانی زندگی، روزگار، امن اور استحکام کے لیے ناگزیر ہے۔ پاکستان کو پانی کی قلت اور موسمیاتی اثرات جیسے چیلنجز کا سامنا ہے۔ ڈی جی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا یونیورسٹی آف آزاد جموں کشمیر مظفر آباد کا دورہ۔ کشمیری طلباء نے روایتی انداز میں ڈی جی ایس پی آر کو خوش آمدید کہا۔ طلباء اور اساتذہ کے ساتھ سوال و جواب کی خصوصی نشست ہوئی۔ طلباء کا کہنا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شاہرگ ہے اور ہم کشمیر ہر حال میں لے کر رہیں گے۔ پاکستان اور کشمیر کو کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ وہ وقت دور نہیں جب کشمیر بنے گا پاکستان۔ طلباء نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے پر پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا۔ میں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ رکوائی، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی بات پر بولنے شروع ہو گئے۔ بولے پاکستان اور بھارت سے کہا لڑائی بند کریں ورنہ تجارت نہیں ہوگی۔ تجارت کے ذریعے جنگ رکوائی، کانگو اور روانڈا کے رہنما بھی امن معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے امریکہ آئیں گے۔ ملک کے مختلف شہروں میں ٹریفک حادثات میں 13 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ ڈی آئی خان میں بہن اور 2 بھائیوں سمیت 5 افراد چل بسے۔ بونیر میں ایک ہی فیملی کی 4 خواتین اور 2 بچے زندگی کی باسی ہار گئے۔ زخمی ہونے والوں میں مزید 4 بہن بھائیوں کی حالت تشویشناک۔ دیپال پور میں بھی تیز رفتار کار نے موٹر سائیکل سوار باپ بیٹے کو کچل دیا۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے نوجوان قتل، مقتول والد کے انتقال پر سعودی عرب سے آیا تھا۔ ملزمان نے موبائل فون چھیننے کے دوران مزاحمت پر فائرنگ کی۔ نوجوان کو سینے میں گولی لگی، موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ کراچی میں رواں سال ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے جاں بحق افراد کی تعداد 50 ہو گئی۔ قصور کے تھانہ گنڈا سنگھوالا میں نکے تھانے دار کے کمرے سے نوجوان کی پنکھے سے لٹکی لاش برآمد، ایس ایچ او فرحان علی گرفتار۔ اے ایس آئی محمد سلیم نے نوجوان حمید عاشق کو حبس بیشہ میں رکھا ہوا تھا۔ نوجوان کی ہلاکت پر ڈی پی او عیسیٰ خان سکھیرا کا سخت نوٹس، ایس ایچ او، اے ایس آئی محرر، نائب محرر سمیت 4 اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج۔ کیا اداکارہ حمیرہ کی موت 7 ماہ پہلے ہوئی؟ پراسرار طور پر ہلاک ہونے والی اداکارہ کے زیر استعمال 3 موبائل فونز، لیپ ٹاپ، آئی پیڈ کے ڈیٹے سے تفتیش جاری ہے۔ حمیرہ اصغر کے زیر استعمال موبائل فون بند حالت میں ملے۔ موبائل فون ڈیٹے میں آخری کال اکتوبر 2024 میں ہوئی۔ گھر میں موجود ڈبے والا دودھ اور ڈبل روٹی بھی کئی ماہ پرانی نکلی۔ کسی نے تاحال اداکارہ کی لاش وصول نہیں کی۔ سندھ حکومت کا تدفین خود کرنے کا فیصلہ۔ سندھ ہائی کورٹ نے فلم پروڈیوسر، رائٹر، ڈائریکٹر جمشید محمود عرف جامی کی سزا معطل کر دی۔ عدالت نے 50,000 روپے کے مشلقوں کے عوض جمشید محمود کی ضمانت منظور کی۔ ایڈیشنل سیشن جج نے میوزک ڈائریکٹر سہیل جاوید کی حتیق عزت کی براہ راست شکایت پر جمشید محمود عرف جامی کو 2 سال قید اور جرمانے کی سزا سنائی تھی۔
وزیر اعظم شہباز شریف سے نانگا پربت سر کرنے والی پہلی قطری خاتون کوہ پیما شیخ عاصمہ الثانی کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے یہاں سے میل عبور کرنے پر شیخ عاصمہ کی غیر معمولی ہمت اور عزم کو سراہا۔ وزیر اعظم نے شیخ عاصمہ الثانی کو پاکستان کی ماؤنٹینز اینڈ ٹورزم کے لیے باقاعدہ طور پر برانڈ ایمبیسڈر مقرر کیا۔ شیخ عاصمہ الثانی نے پرتپاک مہمان نوازی پر وزیر اعظم اور پاکستانی عوام کا شکریہ ادا کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے برازیل کو ٹیرف لگانے کی انوکھی دھمکی دے ڈالی۔ برازیلی حکومت کو لکھے کھلے خط میں لکھا کہ سابق صدر جائز بولسونارو کے خلاف عدالتی کارروائی سیاسی انتقام ہے، یہ کارروائی نہ روکی تو 50% ٹیکس لگا دوں گا۔ ٹرمپ کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے برازیل کے صدر سلوا نے خبردار کیا کہ برازیلی مصنوعات پر ٹیرف بڑھایا گیا تو اس کا جواب بھی اسی شدت سے دیا جائے گا۔ ہم اپنے معاملات میں مداخلت برداشت نہیں کریں گے۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں سیلاب کی تباہ کاریاں، ہلاکتوں کی تعداد 111 ہو گئی۔ 170 سے زائد افراد اب بھی لاپتہ۔ سب سے زیادہ کیئر کاؤنٹی متاثر ہوئی، جہاں 94 افراد ہلاک ہوئے۔ مکہ مکرمہ میں غسل کعبہ کی روح پرور تقریب، بیت اللہ کی اندرونی دیواروں اور فرش کو آب زمزم اور عرق گلاب سے غسل دیا گیا۔ شاہی خاندان کے اہم افراد سمیت اعلیٰ شخصیات کی تقریب میں شرکت۔ بیت اللہ کو خالص عود اور دیگر خوشبوؤں سے معطر کیا گیا۔